السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے استعفے کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں اور یہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ ریزائن کر دیں گے اپنی پوسٹ سے. اور ان کے بارے میں بہت سی اس طرح کی جو خبریں ہیں، اس کے بعد جب وہ خود سامنے آئے، انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے بات کی تو انہوں نے اپنے خلاف یہ جتنی بھی افواہیں تھیں اس کی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ جو میرے خلاف کی جو ساری باتیں پھیلائی جا رہی تھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میرے استعفے کی جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی اس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے جو استعفے کی باتیں ہیں وہ دیکھیں یکدم کیوں آ رہی تھیں، وہ کیوں جو ہے وہ بار بار یہی خبریں گردش کر رہی تھیں. اور یہ آج کی نہیں، یہ بہت پہلے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک اردو اخبار ہے، بہت بڑا اخبار ہے، اور اس کے اندر ایک بڑے جو ہے وہ سیزنیبل رپورٹر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، بڑے منجے ہوئے جو رپورٹر ہیں وہ اس کے اندر کام کرتے ہیں. انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی تھی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں. انہوں نے اس میں اطلاعات بھی بتائیں، لیکن اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہوں، اور جو میرے تک جو میرے سورسز نے جو خبر پہنچائی ہے یا جس کو میں نے ویریفائی کیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ 2023 کے عام انتخابات میں حصہ لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے سامنے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میں گورنر پنجاب کے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ اختلافات کے باعث جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کے ساتھ ان کے بہت دیر سے اختلافات چل رہے ہیں. اور جس دن جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ سے اس حکومت کی تشکیل نو ہوئی، جس دن یہ حکومت برسر اقتدار آئی، اس کے بعد گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان جو اختلافات تھے وہ شدت اختیار کر گئے، صرف اس بات کے اوپر کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو ہیں ان سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی خوش نہیں تھی. تحریک انصاف کے اندر سے جو ہے وہ بغاوت ہو رہی تھی کہ ان کو گورنر پنجاب کا عہدہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ٹرسٹی نہیں ہے اور سارے جانتے ہیں کہ یہ کس کے اشارے پہ کام کرتے ہیں. اس طرح کی کچھ جو ہے ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں. چودھری سرور صاحب کے ساتھ جو بنیادی اختلاف تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا، وہ اسی بات پر تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف بطور اتحادی کے مضبوط گورننس کو ایک عمل میں لاتی ہے، اس کا قیام عمل میں لاتی ہے، تو اس سے نہ صرف اتحادیوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے جو ہے وہ انٹرنلی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی پالیٹکس کے علاوہ اتحادیوں کو جو ہے ان کی ڈیمانڈز بھی پوری ہوں گی، ان کے بھی مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا. پنجاب کے اندر جو گورننس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابتر حالات ہیں، صحت، تعلیم، انصاف، انفراسٹرکچر کی بہتری، یہ کسی بھی ملک میں گورننس کی یہ فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اگر صحت، تعلیم، انصاف اور انفراسٹرکچر کی بہتری جیسے اقدامات جو ہیں وہ یقینی نہیں بنائے جائیں گے، اس کے اندر جو ہے اصلاحات نہیں لائی جائیں گی، تو اس سے جو ہے وہ بڑے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. صوبہ پنجاب کے اندر یہ جو اختلافات ہیں یہ اسی بات پر پیدا ہوئے تھے چودھری پرویز الہی کے اور چودھری سرور کے، اور اس کے درمیان جو ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے سائیں عثمان بزدار صاحب، وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے اندر سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، مذاکرات کروا کے، یا اس کے مابین کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ دونوں کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کروائے جائیں. لیکن یہ جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں. 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ نے جب ٹکٹوں کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن ان کو پارلیمانی بورڈ نے ان کے نام کو حتمی سفارش نہیں دی اور ان کا جو نام ہے وہ پارلیمانی بورڈ نے نہیں شامل کیا، جس کے بعد ان کو فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں ان کو گورنر کا عہدہ دیا جائے گا. اور اس لیے ان کو گورنر کا عہدہ دیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی یہ ضد اور ان کی یہ جو انا پرستی تھی اس کے باعث ان کو گورنر بنایا گیا. جبکہ تحریک انصاف کے اندر آج بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، اس بات کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں ان کو گورنر پنجاب کیوں بنایا گیا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کی کوئی رضامندی نہیں تھی، اس میں عمران خان صاحب کا یہ اپنا فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا، اور بر وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر کے گورنر پنجاب بنایا چودھری سرور کو. چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ 2023 کے عام انتخابات میں بھی ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے آنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ان کے استعفے کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ خود بھی گورنر پنجاب کے عہدے سے خوش نہیں ہیں. ان کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے. وزیر اعظم صاحب کے سامنے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے کمپین چلا رہے ہیں،
تو لہٰذا چودھری سرور صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو روکا جائے، جبکہ پرویز الہی صاحب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو گورننس کی ابتر صورتحال ہے اس کے ذمہ دار جہاں پر عثمان بزدار ہیں، وہیں پر جو ہے وہ چودھری سرور صاحب کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا عثمان بزدار صاحب کا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان کے اختلافات تھے وہ شدت اختیار کر گئے۔ اب یہ جو ان کے کچھ دن پہلے استعفے کی خبر آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چودھری سرور صاحب چاہتے تھے کہ 2023 کے عام انتخابات میں، اب آپ کو پتہ ہے کہ مقررہ وقت جو ہے وہ 2 سال کا رہ چکا ہے، اور چودھری سرور صاحب چاہتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کریں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی ایک بار قوم کے سامنے آئیں، اور ایک بار جو ہے وہ اپنے کسی بھی حلقہ انتخاب سے جو ہے اپنے کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں، ممبر نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ واضح قسم کی تقسیم نظر آتی ہے، اور تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ چودھری سرور صاحب کو جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے گورنر کے عہدے سے ہٹا کے ان کو ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے، جبکہ ان کے کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ 2015 میں بھی یہی اختلافات ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو تھے ان کے حوالے سے جی کچھ خبریں آئی تھیں کہ وہ جو طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہوا تھا اور عمران خان صاحب کا، اس میں پتہ لگا کہ جی وہ بطور ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور لنڈن کے اندر ان کی کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں اس سے یہ جو ہیں اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے جو ہے وہ کچھ اختلافات جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ اس بات پر تھے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک الگ معاملہ تھا، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو چودھری سرور صاحب ہیں وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو 2023 کے عام انتخابات میں جانا چاہیے، عوام میں جانا چاہیے، اس لیے وہ گورنر پنجاب کے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے تھے، اور ان کی جگہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام دیا جا رہا تھا گورنر پنجاب کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، چودھری سرور صاحب اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گورنر پنجاب برقرار رکھا جائے گا، تحریک انصاف کے ٹینیور تک وہ گورنر پنجاب رہیں گے، اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔